تو آئیے میں اپنے فہرست کے اگلے مقرر کو تقریر ہی کے لیے دعوت دیتا ہوں، جن سے میری مراد قاری عبداللہ صدیقی صاحب، وہ آئے ہم سامعین کو تقریر سے مستفیض فرمائے۔ تو رازے کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، تو رازے کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیے ہیں ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کے، ہوس نے کر دیے ہیں ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کے، محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے اساتذہ کرام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میں چند منٹ اس قرآن کریم کے متعلق آپ سبھی حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائی جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نوازا تو جزیرۃ العرب نے اسے انکار کر دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کے سامنے، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو سنایا تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح نقشہ کھینچتا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس چیز پر شک کرتے ہو، اس چیز پر شبہ کرتے ہو، تو تم لوگ اس قرآن کی جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ۔ تمام جزیرۃ العرب نے لاکھ کوششیں کی، آخر میں عجز کا اظہار کرتے امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب انہوں نے باب کعبہ کی دیوار پر انا اعطیناک الکوثر کی صورت دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ آئیے میں آپ سبھی حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں کہ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ آدمی عاصی ہے، نیک بخت ہے، یہ صادق ہے، یہ کیا ہے، کیا کریں؟ سب سے پہلے اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ ایسے ہی اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی متعلقین پر تعلق پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات، جو مصدر قرآن ہے، جو خالق رحمان ہے، جو صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کہ کلام الملوک، ملوک الکلام، کلاموں کا بادشاہ، بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ اس کا تعلق جو کائنات کا مالک ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے بندو تم قرآن کریم کھولنے سے پہلے، قرآن کریم
پڑھنے سے پہلے اپنے دماغ کو درست کر لو، صحیح کر لو کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے لاکھوں میل دور کر رہے ہیں. انگریزی سے قریب کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی اور دوسری زبان کی تعلیم نہ دے، ضرور دے، لیکن ہم سب سے پہلے ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں. ایمان اور اللہ کے رسول کی ہمارا کیا ہوگا کہ ہسپتالوں میں چلے جاؤ، ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، امی کو اوزن لگی ہوئی ہے، کوئی آ کے دوائی دے رہا ہے، کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فروٹس لے کے آؤ، کوئی کہہ رہا ہے جوس لے کے آؤ، لیکن مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے رو رو کے کہہ رہا ہے وہ لوگوں مجھے دوائی کی ضرورت نہیں، مجھے فروٹس کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی ضرورت ہے. دیکھو مردوں کیا کام آ رہی ہے، کیا کہنا مردوں کہ وہ لوگوں مجھے دوائی کی ضرورت نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت میرے بھائی غور سے سننا. کہا بیوی مجھے قرآن سنا، ہاتھ جوڑ کے مجھے کہ پتا ہے رشتے کے لیے گیا تھا، میری ماں نے خوشی سے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھیے. پتا تیری ماں نے کیا کہا تھا کہ وہ تو ٹھیک ہے، یہ بتا اسکول کتنا پڑھی ہے. تو تیری ماں نے قرآن کی بجائے اسکول کو ترجیح دی. میں تجھے بھی سنا سکتا، قرآن نہیں سنا سکتا. بیٹا تو مجھے قرآن سنا، سورہ یاسین سنا، سورہ رحمان سنا. آج تو نے قرآن نہیں پڑھا، کیا عالم ہوگا اس وقت کا. اس لیے اپنے اولاد کی پرورش کریں، اچھے مدرسے میں داخلہ کروائیں. ہاتھ جوڑ کے بیٹا کھڑا ہو گیا کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھا. تو اولاد نے کیا کہا کہ ابا قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے. ابا یاد کر جب میں دنیا میں نہیں آیا تھا تو شام کو مزدوری کر کے گھر آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی. تو نے کہا کیا بات ہے آج ہنس رہی ہے. ماں نے کہا کہ بات میں بتلاؤں گا. جب رات کو ابا اور اماں تنہائی میں ملے، ماں خوشی میں رونے لگی کہ کیا بات ہے. ماں نے کہا مبارک ہو تیرے گھر مہمان آنے والا ہے. تجھے اپنی سفید داڑھی کا خیال آیا، تو نے کہا میری نظر چڑھے گی، آنے والے کو کیا بنانا ہے. ابا نے کہا ڈاکٹر، ماں نے کہا وکیل، ابا نے کہا کھلاڑی، کسی نے کہا جج، کسی نے کچھ. وہ بچہ کہہ رہا ہے ابا خدا کی قسم میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا ساری رات. ابا اور اماں بحث کرتے رہے کہ وکیل بنانا، ڈاکٹر بنانا، کھلاڑی بنانا. لیکن وہ بچہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم ساری رات میں ابا اور اماں دونوں نے یہ کہا کہ اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا، اسے اسلامی تعلیم دوں گا. تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا یاد کر جب 8-9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا، تجھے سفید داڑھی کا خیال آیا، تو نے کرائے سے بلا کر گانے والے کو بلایا اور خوب گانا بجایا. میں گانا سن سن کے چیخے مار کے روتا. تو کہا امام صاحب آگے جدم کر دو، پرچھاوا پڑ گیا ہے، نظر کر گئی ہے. وہ بچہ کہہ رہا ہے خدا کا قسم مجھے نظر نہیں لگی، مجھے پرچھاوا نہیں پڑا، مجھے تو گانے کی حوصل پڑ گئی تھی. کس طرح اپنے اولاد کی تعلیم کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، وہی بتلا رہا ہوں میں. وہ بچہ کہہ رہا ہے ابا جب میں 9-10 سال کا ہو گیا، اسکول کا بیگ لے کے گھر سے نکلتا، گانے کی آواز سن کے گھر سے نکلتا. جب 8-10 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد اسکول سے گھر آتا تو پھر گانے کی آواز سنتا. اماں جھاڑو لگاتے گانا سنا کرتی، کھانا بناتے گانا سنا کرتی، آٹا گوندتے گانا سنا کرتی. وہ بچہ کہہ رہا ہے ابا تو نے اسے خالی پیٹ میں اتنا گانا بھر دیا ہے کہ آج تمہارے 55 سال کی عمر میں اور 25 سال کی عمر میں تجھے قرآن نہیں گانا سنا سکتا ہوں. کیا
اپنے گھر والوں میں سے، اپنے رشتے داروں میں سے، اپنے پوتا پوتیوں میں سے، اپنے اولادوں میں سے کسی کو نصیحت کر دینا، کسی کو وصیت کر دینا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرے بیٹے کی انگلی پکڑ کر، میرے پوتے کی انگلی پکڑ کر قبرستان لے جانا، مجھے مٹی ڈالنے سے پہلے، قبر میں چھڑکنے سے پہلے میرے پوتے کا ہاتھ پکڑ کر، میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر قبر کے سرانے کھڑا کر دینا اور کہنا اب تک یہ قبر کے سامنے اللہ کو الرحمن الرحیم کہہ کے پکار، رب کائنات کو رحمائے گا۔ فرشتہ کہے گا یا اللہ بڑا گنہگار ہے، بڑا بدکار ہے، بڑا شیاکار ہے، بہت کم وقت ہے، ساری زندگی تمہاری نافرمانی میں زندگی گزارا۔ تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں تجھے اندر کی پڑی ہے، اس کا بیٹا، اس کا پوتا مجھے الرحمن الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے، مجھے الرحمن الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے، اس کے بیٹے کے منہ سے اپنے بارے میں الرحمن الرحیم سنو، اور اس کے باپ کو، اس کے دادا کو عذاب دو، میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ کہاں سے لاؤ وہ لال کہ جب آمنہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں، وہ قرآن سنا رہی ہے اور دل کی دنیا میں کہہ رہی ہے کہ تو اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، تو اس قرآن کی قیمت کیا ادا کرے گا۔ وہ بچہ بھی دل کی دنیا میں مسکراتے ہوئے کہا کہ ماں کل قیامت کے دن میں بھی نیزے کی نوک پر تجھے قرآن سناؤں گا۔ یہ ہے میرے دوستو اسلامی تعلیم، لیکن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں ہائے دنیا ہائے دنیا، ہمیں فکر ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے جانا نہیں جاتا۔ یہ دنیا لامحدود نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے میرے دوستو، وہاں کی ہمیں تیاری کرنی ہے، لیکن ہم بھولے بیٹھے آخرت کو، صرف دنیا صرف دنیا۔ اس لیے خود پڑھیں، پڑھنے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھے سے اچھے مدرسے میں تعلیم دیں، یہ ہوتی ہے زندگی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے آ جاؤ، نہیں میرے دوستو، جو بہترین طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے سب سے اچھا، سب سے اشرف انسان وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھے یا سکھائے۔ کیا کہا؟ سب سے بہترین انسان کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی پیٹ سے گالی کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا اعلیٰ کوالٹی کا انسان وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ تم میں سے اشرف انسان وہ ہے جو ان سے محبت کرے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم خود بھی سیکھیں اور اپنے اولادوں کو بھی سکھائیں۔ میرے دوستو یہ دعا کیا کرو، یہ تمہارے گاؤں کا نہیں، تمہارا رشتہ دار نہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ ادارہ کھولے، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، تم بھی اپنے دل میں سوچے وقت دل میں احساس کیا کرو کہ یا اللہ میرا پیسہ کہاں لگے گا، میرا پیسہ کس مقدمے میں لگے گی، میرا پیسہ دوائیوں میں لگے گی، اسپتالوں میں لگے گی۔ میرے دوستو جائز پیسوں میں لگاؤ، کہاں لگائیں گے؟ اب تو پتہ ہے کہ دینی ادارہ کہاں ہے، کہاں جائز پیسہ لگتا ہے، کہاں لگائے میرے دوستو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تعلیم سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔